سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم آپ کو پولیو یا فالج اطفال کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے پولیو کا علاج اور اس کا تحفظ کیا ہے۔ پولیو کی شدید مریض کی صحیح دیکھ بھال تو صرف ایک پوری طرح سے آراستہ کلینک میں ہو سکتی ہے، جہاں ایسی مشینوں کے ذریعے سے تیمارداری کی جاتی ہے جو سانس کے فیل سنبھال لیتی ہیں اور حلق میں پیدا ہونے والی رطوبت کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں۔ اس طرح کے بیمار کو اگر الٹی آئے یا گلے میں رطوبت پھنس جائے اور اس کی وجہ سے حلق میں خڑخڑاہٹ کی آواز آنے لگے تو اگر جس بیڈ پہ وہ لیٹا ہوا ہے اس کی پائنتی کی جانب سے اونچا کر کے منہ کو ایک پہلو پر کر دیا جائے تاکہ منہ سے جو رطوبت سیکریشن جو نکل رہی ہیں اس کا نکاس باہر کی طرف ہوتا رہے، ورنہ یہ سیکریشن اندر جا کر سانس کی نالی کو بند کر دیں گے، جس سے ظاہر ہے کہ موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ اکثر بیمار اس صورتحال تک پہنچنے کے بعد اور مفلوج ہو جانے کے باوجود زندہ بچ جاتے ہیں۔ مفلوج اعضاء کی مالش اور فزیو تھراپی کی جائے تو قوت بحال ہو جاتی ہے اور معذوریت جاتی رہتی ہے، پھر یہ افراد اپنی زندگی کافی حد تک عام انسانوں جیسی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ مرض کی شدت کا زمانہ ماہرانہ طبی امداد کے سہارے آسان ہو جائے۔ اس مرض کے سدباب کے لیے یہ بات نہایت اہم ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ جب بھی آپ واش روم سے آئیں تو ہاتھ ضرور اینٹی بیکٹیریل سوپ سے دھو لیں تاکہ جو بھی جس چیز سے آپ کا ہاتھ مس ہو گیا ہے یا لگ گیا ہے وہ بالکل اس سے صاف ہو جائے اور جراثیم سے آپ کے ہاتھ صاف ہو جائے۔ بالخصوص بیماروں کے بھی جو اس طرح کی چیزیں ان کو ٹھکانے لگایا جائے تاکہ غذا اور مکھیوں سے اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہ رہے۔ ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح پاک صاف کرنا چاہیے۔ پولیو کا وائرس بڑا ہی سخت جان ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے، لیکن اگر پانی کو ابال لیا جائے یا پانی میں کلورین کی آمیزش کر دی جائے تو پانی کی وائرس بے اثر ہو جاتی ہے۔ پولیو کے تحفظ کی ترکیبوں میں سب سے اہم اور مؤثر سبین ویکسین کا استعمال ہے، جو 1950 میں ایجاد کی گئی اور انتہائی مؤثر اور مفید ہے، جس میں صرف 3 قطرے جو ہیں وہ جو ہے بچوں کو پلائے جاتے ہیں۔ پہلی خوراک 6، 7 اور پھر 8 ماہ اور حمایتی خوراک تقریباً 4.5 سال کی عمر میں دی جاتی ہے۔ اگر پہلی خوراک کی کسی وجہ سے 6 ماہ کی عمر میں نہیں مل سکی ہو تو جب بھی موقع ملے پہلی خوراک دے دی جائے اور اس کے بعد مندرجہ پھر اس طرح کے طریقے کے مطابق دی جائے۔ جو افراد بیمار کے قریب آتے ہیں یعنی جو اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اگر ان کو پہلے سے ویکسین نہیں مل چکی ہے تو ان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ انہیں گاما گلوبن کا ٹیکہ لگا کر قوت مدافعت بڑھائی جائے اور اس طرح پولیو کے امکان کو روکا جا سکے۔ جس بچے کو پولیو ہو گیا ہے اس کو 6 ہفتے تک سب سے علیحدہ رکھا جائے اور اس کے بہن بھائیوں اور ساتھیوں کو 3 ہفتے تک یعنی اس کو اسکول نہیں جانے دیا جائے۔ جس زمانے میں پولیو کی وبا پھیل رہی ہو تو بچوں کو تھکن سے بچایا جائے۔ اگر ذرا بھی بیماری کا شبہ ہو تو کچھ روز کے لیے انہیں اسکول سے ناغہ کرا دیا جائے، کیونکہ تھکن اس مرض میں سخت نقصان دہ ہے۔ مشترکہ طور پہ جو حوض ہوتے ہیں یعنی نہانے کے سوئمنگ پول وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کو بیماری لگانے کا آسان ذریعہ ہے، یعنی ایسے موسموں میں بچوں کو سوئمنگ پول وغیرہ میں نہانے کے لیے نہیں بھیجا جائے، یا اگر بچہ تھکن محسوس کر رہا ہے تو اس کو اس طرح سے نہیں بھیجا جائے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم مختلف چیزیں تحفظ کے لیے آپ کو بتائیں گے۔